السلام علیکم، ٹی وی ٹوڈے ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آمنہ طاہر۔ ناظرین، ہم نے گھڑی چور سنا ہے، ہم نے ووٹ چور سنا ہے، ہم نے پاکستان میں بہت سی چوریاں بھی دیکھی ہیں جہاں پر عوام کا ووٹ چوری کیا جاتا رہا ہے۔ خان صاحب کے خلاف ہم نے گھڑی چور بھی سنا ہے، ہم نے یہاں پر سنا ہے کہ گاڑی بھی ہمارے حکمران چوری کر کے لے جا چکے ہیں توشہ خانہ سے۔ لیکن پولینڈ میں ایک الگ ہی واقعہ سامنے آیا جس میں ایک 19 سالہ نوجوان نے گھوڑا چوری کیا ہے۔ یعنی کہ یہ بھی کوئی کرنے کی چیز ہے کہ گھوڑا چوری کیا جا رہا ہے۔ اور جب یہ واقعہ کیسے سامنے آیا ہے، ایک ہنگامی کال موصول ہوئی ہے پولیس کو، اور پولیس نے اس کو سنجیدہ بھی نہیں لیا کہ شاید یہ کوئی ہمارے ساتھ مذاق کر رہا ہے یا مذاق کے زمرے میں ہمیں کال کی گئی ہے، اور پولیس نے اس کو بہت لائٹ لیا۔ جب پولیس نے دیکھا کہ وہ جو کالر ہے وہ بہت سنجیدہ ہے تو پولیس نے اپنا کچھ عملہ بھیجا وہاں اس بلڈنگ میں، اور دیکھا گیا کہ وہ شخص جس نے گھوڑا چوری کیا ہے وہ اس کو تیسری منزل پر لے کر جا رہا تھا بلڈنگ کی، تو اپنے جتنے بھی اس کے نیبرز تھے ان کے ساتھ لڑائی اس نے شروع کی ہوئی تھی جب وہ اس کو منع کر رہے تھے کہ یہ کام نہ کرو، اور وہ ان کے ساتھ لڑ رہا تھا کہ کیوں میں نے گھوڑا چوری کیا اور میں نے اس کو لے کے جانا ہے۔ اور پولیس نے وہاں پر پہنچ کر موقع پر جب دیکھا کہ وہ واقعی لڑ رہا ہے اور اس نے ایک گھوڑا چوری کیا ہے اور کیوں چڑھایا گیا ہے، اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ ایک نوجوان کے گھر سے میں نے اس کو چوری کیا ہے، اور اس گھوڑے کی جو قیمت ہے وہ ہے $3,800، اور اسی وجہ سے اس کو 5 سال قید بھی سنا دی گئی۔ یعنی کہ اس کی وجہ کیا بنی کہ اس کو اتنی شدت پیش آئی کہ وہ ایک گھوڑا چوری کرے اور اس کو کوئی چیز نہیں ملی، اس کو کیا مجبوری تھی ایسی کہ اس نے ایک گھوڑے کو چوری کرنے کے اوپر ترجیح دی۔ ہم نے ملک میں تو دیکھا ہے کہ یہاں پر تو اپنے مفادات کو پورا کرنے کے لیے، اپنی جیبیں بھرنے کے لیے یہاں پر چوری کی جاتی ہے، توشہ خانہ سے چوری کی جاتی ہے، عوام کا مینڈیٹ چوری کیا جاتا ہے، عوام کے جذبات سے کھیلا جاتا ہے، اور عوام کا روٹی پانی بھی چوری کیا جاتا ہے، عوام کو IMF کے ترلے منتیں کروانے پر مجبور کیا جاتا ہے، اور عوام کے سر پر بجلی کا، پانی کا، گیس کا، ہر طرح کا بوجھ ایسے گرایا جاتا ہے، لیکن چوری کر کے آپ اپنے گھر میں لے جاتے ہیں، عوام کے حق کو چوری کرتے ہیں، عوام کے مینڈیٹ کو چوری کرتے ہیں، عوام کے ووٹ کو چوری کیا جاتا ہے۔ یہ پاکستان کا دستور بن چکا ہے۔ لوگ چوری کیوں کرتے ہیں؟ دنیا بھر میں چوری کی الگ الگ وارداتیں ہوتی ہیں، دنیا بھر میں چوری کی الگ الگ صورتحال ہوتی ہے، لیکن پاکستان میں یہ صورتحال بن چکی ہے کہ پوری عوام کا حق چوری ایک ہی حکمران کر کے لے جاتا ہے۔ جو اقتدار میں آتا ہے اس نے پاکستان کے ہی حق کو مارنا ہوتا ہے۔ جو بھی اقتدار دیکھتا ہے، سیٹ دیکھتا ہے، وہ آتا ہے اور اپنا حق کھا کے، پاکستان کا حق کھا کے وہ چلا جاتا ہے، اور جب یہاں پر اس چوری کے متعلق ان سے پوچھا جاتا ہے تو کوئی بھی جواز نہیں ہوتا۔ یہاں پر کیسز بھی بنتے ہیں لیکن اس کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، کوئی فیصلہ نہیں کیا جاتا، عوام کا حق ان کو واپس نہیں کیا جاتا۔ آخر اس پاکستان کی چوری کا کیا نتیجہ نکلنا ہے؟ ہم ازلوں سے دیکھتے آ رہے ہیں، 70-75 سالوں سے، کہ پاکستان کے حق ان کو کبھی بھی نہیں ملا، پاکستان کا چوری کیا گیا حق ان کو کبھی بھی نہیں ملا۔ آخر حکمران کیوں اپنا حق، پاکستان کا حق ان کو ادا نہیں کرتے ہیں، عوام کا حق ان کو ادا نہیں کرتے ہیں؟ کب یہ صورتحال ختم ہوگی؟ کب یہ چوری چکاری ختم ہوگی؟ کب عوام کا مینڈیٹ چوری کرنا ختم ہوگا؟ یہ ابھی تک کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔ پولینڈ کے اس نوجوان کو تو چوری کی سزا مل گئی، اس کو 5 سال قید سنائی گئی ایک گھوڑا چوری کرنے پر، لیکن پاکستان میں ہمارے چوروں کو کیا سزا سنائی جاتی ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اگر سزا سنائی بھی جائے تو وہ کوئی نہ کوئی ڈیل کر کر اپنا راستہ صاف کر لیتے ہیں، وہ کسی نہ کسی طرح پاکستان سے نکل کر اپنی زندگی کو سکون میں لے آتے ہیں، وہ کسی نہ کسی طرح پاکستان کو چھوڑ کر دوسرے ممالک جا کر اپنی زندگی خوشحالی میں گزارنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن پاکستان عوام یہاں پر ہی پستی چلی جاتی ہے۔ پاکستان عوام کے لیے اور کچھ بھی نہیں ہوتا کہ وہ اسی ملک میں رہے، یہاں پر نئے حکمرانوں کو خوش آمدید کہے اور پھر سے اپنا حق جو ہے وہ چوری کروائے اور پھر سے اپنے حق کے اوپر ڈاکہ مرتا ہوا دیکھے وہ۔ یہ پاکستان کی قسمت ہے اور یہی عوام کی قسمت ہے۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ جتنا جلد ہو سکے اب نئی حکومت ہمارا حق ہمیں واپس کرے، نئی حکومت ہمارے حق میں اچھے فیصلے کرے اور ہمارے لیے بہترین ثابت ہو۔ اپنی میزبان کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔